بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہیب وائس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو قوم سمود کے جو حالات تھے ان کے بارے میں مکمل بتایا جائے گا، اور وہ کس چیز کی پرستش کرتے تھے، کس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل بتایا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اہل سمود جو تھے، سمود اپنے بت پرست اور بے شرواؤں کی طرح بت پرست تھے، اور وہ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبود ان باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے۔ اس لیے ان کی اصلاح اور حق کے لیے انہی کے قبیلہ میں سے حضرت صالح کو ناصح پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے وہ صبح اور شام محفوظ رہتے ہیں، اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے، اور یقینی دلائل اور مسکت براہین کے ساتھ ان کی گمراہی کو ظاہر کریں، اور بتائیں کہ پرستش اور عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ سمود نام ہے ایک شخص کا جو چوتھی پشت میں حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور سوائے اس شخص کے اولاد بعد ہلاک ہونے اور عاد کی قوم کے عرب کے ملکوں میں پھیل گئی تھی اور ان ملکوں کی مالک ہو گئی تھی۔ ان کا ملک اصلی یعنی وطن شام اور حجاز کے درمیان میں تھا، اور ان کے شہروں میں جو شہر شام کے قریب تھا نام اس کا حجر تھا، اور جو شہر حجاز سے ملا ہوا تھا نام اس کا وادی القرا تھا، اور ان دونوں کے درمیان میں 1700 بستیاں یعنی گاؤں میں اور قصبے اور شہر ان کے تصرف میں تھے۔ بستی میں سنگین عمارتیں بنائی گئی تھیں اور کھیتی کرتے تھے اور کنویں اور تالاب کھودتے تھے، لیکن اس زمین میں پانی بہت جو کم تھا، اور پتھر کے سبب کنواں اور تالاب دشواری سے کھودا جاتا تھا۔ اکثر مال ان کا عمارت کے بنانے میں اور باغوں کے لگانے میں اور پتھر تراش کے مکان بنانے میں، کنویں اور تالاب پہاڑوں کے اندر کھدوانے میں خرچ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ بڑے بڑے سنگ تراش کاریگر پہاڑوں پر عمارتیں منقش تراشتے تھے، اور آخرکار ہوتے ہوتے پتھروں کی صورتیں عجیب و غریب تراشنے لگے اور ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ رسم ان میں رائج ہوئی، اور یہاں تک کہ بالکل بت پرست ان میں پھیل گئی اور حق تعالیٰ سے بالکل غافل اور بے خبر ہو گئے۔ تب حق تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو صورت اور شکل میں سب سے بہتر تھے، اور حسب و نسب میں بھی سب سے اعلیٰ اور خوب تر، اور لڑکپن سے نیک بختی اور صلاحیت کی نشانیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ مرتبہ رسالت کی عنایت فرما کے وحی نازل فرمائی، اور حکم الہی کو ان کو ہوا کہ اپنی قوم کو سمجھا کہ بتوں کی عبادت سے باز رکھو اور منع کرو، اور عبادت رب العرب کی طرف اور ان کو رغبت دلاؤ اور مشغول کرو، اور یہ حکم الہی ان کو پہنچا دو، اور خوب اچھی طرح سے سمجھاؤ کہ یہ سب نعمتیں تم کو حاصل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عنایت کی ہوئی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور نعمتوں کو غیر خدا کی طرف منسوب نہ کرو، اور سرکشی اور تکبر کو چھوڑ دو۔ اور حضرت صالح علیہ السلام جب حکم الہی کی تبلیغ احکام اور دعوت اسلام اپنی قوم کو کرنا شروع کی تو قوم نے انکار پر اصرار کیا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے معجزہ طلب کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں بموں جب تمہاری خواہش کے معجزہ تم کو دکھاؤں تو پھر تم نے میرا کہا نہ مانا تو ایمان نہ لائے تو تم سب عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے ہو۔ تو ان لوگوں نے اس بات کا یقین نہ کیا اور کہا کہ ہم سب فلانی تاریخ ہر سال شہر کے باہر جاتے ہیں اور پوشاک اور زیور سے بتوں کو آراستہ کر کے باہر نکالتے ہیں، اور حاجتیں تمام سال کی ان بتوں سے ہی مانگتے ہیں اور اس دن ہی مانگتے ہیں، اور وہ ہم کو دیتے ہیں، تو بھی اس دن ہمارے ساتھ چل اور اپنے خدا سے اپنا مطلب طلب کر اور دیکھے کہ تو تیرا خدا کیا دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو قبول کیا، اور اس دن جس کا وعدہ ہوا تھا سب کے ساتھ باہر نکلے، اور تھوڑے سے لوگ جو ایمان آپ پر لائے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہوئے، اور جب عید گاہ کو پہنچے تو دیکھا کہ بتوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا ہے، اور نہایت ادب سے سب قوم ان کے سامنے کھڑی ہوئی اپنی حاجتیں مانگ رہی ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بتوں سے کوئی چیز انوکھی مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ یہ تمہارے بت پرست کیسی قدرت رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا، پھر ان بتوں سے ایک چیز انوکھی مانگنا شروع کی، اور نالہ اور فریاد اور عاجزی اور چاپلوسی حد سے زیادہ کی، لیکن سوائے محنت بے فائدہ کہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔
آخر عاجز ہو کر بیٹھ رہے، اور تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو تم کہو میں بھی اس مالک الملک اور قادر کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگوں۔ اس کی قدرت کو بھی دیکھو کہ کیسا اپنے بندہ خاص کے ساتھ فریاد رسی کو پہنچتا ہے اور جو مانگو سو دیتا ہے۔ اور چندہ بن عمرو نے ان کے سرداروں میں بڑا سردار تھا، اور دوسروں نے کہا کہ ان سے ایسی چیز طلب کرنی چاہے کہ عقل کے نزدیک محال ہوتا اور ان سے لائی نہ جائے، اور ہمارے بتوں کو بھی عزت و آبرو باقی رہ جائے، اور ورنہ ہم خفیف اور ذلیل ہو جائیں گے۔ اور سب نے کہا کہ ہمارا سردار ہے اور عقل اور دانائی میں سب سے زیادہ ہوشیار ہے، تو کوئی چیز ایسی تجویز کر کے کہے کہ یہ عاجز ہو جاوے اور رلا اور لا نہ سکے۔ تب چندہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اس پہاڑ کے پشتے سے عیدگاہ کے سامنے اور اس پشتے کے ان کے عرب میں قصبہ کہتے ہیں، ایک اونٹنی ہمارے واسطے نکال کے اس کی پیشانی سیاہ ہو اور سارا بدن اس کا سفید اور بال اس کے بڑے ہوں اور نرم، اور اس کے 10 مہینے کا حمل بھی ہو اور ڈیل اس کا بہت بڑا ہو، اور ہم سب کو ایک ٹیلا کے برابر معلوم ہوئے، اور اس پتھر سے نکلنے کے بعد ہمارے سامنے بچہ جنے اور وہ بچہ بھی اس کے مانند ہو اور شکل و رنگ اور ڈھیل میں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اسی طرح کی اونٹنی اللہ کے حکم سے اس پتھر سے نکالوں تو تم ایمان لاؤ گے، حق تعالیٰ کے دین اور حکم کے فرما بردار بنو گے۔ اور سب نے اقرار کیا کہ اگر یہ امر ظہور میں آوے گا تو ہم سب ایمان لائیں گے۔ آگے کیا ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات پر عہد اور پیمان کیا اور قول و اقرار ان سے مضبوط لیا، اور پھر ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے اپنے سب ساتھ لے کر اس پتھر کے نزدیک تشریف لے گیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور درگاہ میں جناب الہی میں دعا میں مشغول ہوئی، اور ان مسلمانوں کو کہا کہ تم سب میرے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہو، اور اس قوم سمود کے سردار مائے فوج اور لشکر کے گرد ان کو گھیر کے کھڑے ہوئے اور تماشا دیکھنے لگے اور کیا ہوتا ہے۔ یکا یک اللہ تعالیٰ کہ یہاں تک کہ وہ پشتا پٹھا اور ایک اونٹنی جیسی اس نے طلب کی تھی اور ویسی ہی نکلی اور جنگل میں چرنے لگی۔ یکا یک اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پہاڑ کے پشتے سے آواز جانور کے چلانے کی آنے لگی، اور جس طرح جانور جننے کے وقت آواز کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ پشتا پھٹا اور ایک اونٹنی جیسی انہوں نے طلب کی تھی ویسی ہی کی ویسی نکلی اور جنگل میں چرنے لگی، اور بعد ایک کے ساتھ اس کے بھی درد زدہ شروع ہوا، اور اس نے بھی ایک بچہ جنا اور اپنے برارے قد و قامت اور اس میں شکل و صورت میں۔ اس ماجرے کو دیکھ کر لوگ ایک آواز ہو کر پکار اٹھے کہ سب اس بات کے قائل ہوئے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے اور اس پر ایمان لانا چاہیے، اور جندہ بن عمرو بما 6000 آدمیوں کے ایمان لایا اور اسلام سے مشرف ہوا، اور حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں پر گر پڑا اور پچھلی تقصیروں سے نادم اور شرمندہ ہوا اور اس کی بخشش طلب کی، اور دوسرے سردار اپنے نفس کی شامت سے اسی انکار پر قائم رہے اور اپنے فرمانبرداروں کو بھی سمجھایا اور بھڑکانا شروع کیا۔ ایسے جادو پر فریتا مت ہو اور اپنے دین اور مذہب کو مت چھوڑو اور اس پر مضبوط رہو۔ یہ وقت آزمائش اور امتحان ہے، اور ان بدبختوں نے اپنے رئیسوں کے بھڑکانے سے کفر کے کلمے کہنا شروع کیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر پھر گئے، اور تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خلاف عہد کے کیا اور مجھ پر ایمان نہ لائے۔ اب تمہارے بچاؤ کے عذاب الہی سے یہ صورت ہے کہ اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو، کسی طرح سے ان کو رنج مت دو۔ پھر یہ ہوا کہ بری طرح سے مت چھیڑو، اور تمہارے امن اور بچاؤ کا سبب ہے، اور جب تک یہ اونٹنی اور اس کا بچہ تم میں رہے گا عذاب الہی تم پر نہ آوے گا۔ جو کسی طور سے بھی تم نے اس کو برائی پہنچائی اور تم نے عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے، اور اب اس جگہ پر جاننا چاہیے کہ اس معجزے کے خاص ہونے میں اس قوم کے واسطے بھید یہ تھا کہ ان کو پتھر تراشنے اور تصویر بنانے میں بڑا دخل تھا۔ اس کام میں بڑی بڑی باریکیاں اور کاریگریاں کرتے تھے، اور اس معجزے کے خاص کرنے میں اس گروہ کے واسطے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر چند کہ تم لوگ پتھر کی تصویریں عجیب و غریب بناتے ہو مگر جان اس میں نہیں ڈال سکتے، اور ہم پتھر سے ایک جاندار جانور کے اس ملک کے جانداروں سے بڑا ہوا نکال سکتے ہیں،
اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ حق تعالی شان کی ہدایت پتھر کے دلوں کو نرم کر سکتی ہے اور اس سے روح کے وصف ظاہر کر سکتی ہے۔ اور اب آئیے ہم باقی رہے قصے کے بیان پر۔ اونٹنی قد اور قامت اور ڈھیل و ڈول میں بھی بہت بڑی تھی، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے جلیل القدر صحابیوں میں سے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں قوم سمود کے شہر میں جس کا حجر نام ہے گیا تھا، اور اس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ مشہور ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے میں نے ناپی تھی اور تو 60 گز دور اس کا ہوا تھا۔ اور اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ سب جانور اہلی اور جنگلی اس کے دیکھنے سے خوف کھا کر بھاگتے تھے، اور جس جنگل میں وہ چرتی تھی کوئی دوسرا جانور قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ جس کنویں اور تالاب اور ندی میں وہ پانی پینے کو جاتی تھی تو سب پانی اس کا پی لیتی تھی، تو جس چراگاہ میں وہ چرتی تھی اس میں گھاس کا نام بھی نہیں رہتا تھا۔ اور شام کے وقت جو شہر میں آتی تھی تو سب شہر والے اپنے اپنے برتن لا کے اس کے دودھ سے بھر لیتے تھے، اور تمام شہر والوں نے اس کا دودھ کفالت کرتا تھا۔ جب ایک مدت اسی طور سے گزری تو مواشی اور جانوروں والے اس کے پھرنے اور سیر کرنے میں سے عاجز ہوئے، اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے فریاد کی کہ آپ نے مصلحت کے طور پر ایسا ٹھہرایا کہ ایک دن تم سب اپنے جانور چرایا کرو، اور اس دن ہم اونٹنی کو باندھ رکھیں گے، اور دوسرے روز ہم اس اونٹنی کو چھوڑ دیں گے، اور اس دن تم اپنے جانوروں کو باندھ رکھو۔ اور اس قول اقرار پر ایک مدت تک گزران کرتے رہے، لیکن شہر والوں پر جو جانوروں کی پرورش کا ذوق و شوق رکھتے تھے یہ قیمت بھی گراں گزری، اور اپنے دلوں میں کہتے تھے کہ کسی حیلے اور تدبیر سے اس اونٹنی کو یہاں سے دور کیا جائے اور دور کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جانور اچھی طرح فراغت سے پانی اور کھایا کریں، اور لیکن عہد ٹوٹتے اور قول اقرار کے خلاف ہونے سے خوف کھاتے تھے۔ اور اس درمیان میں ایک نوجوان اسی قوم کا نہایت شعرا پشت اور دنگئی تھا، اس کا نام قزار بن سالف تھا، اور کوتاہ گردن، چار شانہ، ماں باپ کو اذیت دینے والا، زبان دراز اور ہاتھ چٹ پیدا ہوا، اور وہ ایک عورت فاشا پر عاشق ہوا، اور اس عورت کا نام عطیرہ تھا۔ خوبصورتی اور خوش اسلوبی اور لطیفہ گوئی اور نزاکت طبع میں وہاں مشہور تھی، اور اس فاشا کے گھر میں 8 شخصوں سے جو اس کے ہم مشرب تھے اور ہم وضع تھے، ان میں سے ایک نام مصدع بن داہر بتایا جاتا ہے، اور اس کے چچا کا بیٹا جاتا تھا، اور اسے حظ نفسانی حاصل کر کے روسیائی دونوں جہان کے کمایا کرتا تھا، اور اس کے یار اور ہم نشین شراب خوری کر کے اس کے گھر کی لونڈیاں باندیوں سے منہ کالا کیا کرتے تھے۔ ایک روز اس جوان نے یعنی قزاز نے اس فاشا سے کہا کہ کب تک یہ آشنائی چوری چھپی رہے گی، کھل کے مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی، عمر بھر ہنسی خوشی سے گزران کریں گے۔ اس کعبہ نے کہا کہ اس بات کا تجھ کو خیال ہے کہ تو ایک فرمائش میری ہے کہ اگر اس کو تو بجا لائے تو میں مال اسباب اور لونڈیوں کے تیری فرمان بردار ہو کر رہوں۔